جی السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کا ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ تو یہ میری ایک ویڈیو ہے جو ہمارا جو آج کل کا جو کرنٹ ایشو ہے ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارم کا، کہ ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں کیا ریفارمز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ ہو سکے، اور اسٹوڈنٹس جو ہمارے کالج یونیورسٹیاں اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ایسا، اور ان اداروں کو کیا کرنا چاہیے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایشو جو ہمارا یہ ہے ایجوکیشن سیکٹر میں کہ ہمارا بجٹ جو ایجوکیشن سیکٹر میں لگ رہا ہے وہ 2.5% ہے جی ڈی پی کی۔ تو جی ڈی پی جو ہے اس کی 2.5 ہم صرف ایجوکیشن کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ سری لنکا کو کمپیئر کریں، آپ انڈیا کو کمپیئر کریں، آپ یو ایس اے کو، یو کے کو کمپیئر کریں، تو وہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 20 سے 25% جو ہے وہ اس پر ایلوکیشن کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں اس کے اوپر، ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر۔ تو ایجوکیشن سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے پہلے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے فائنینشیل ایڈ۔ فائنینشیل طور پر ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے، ان اداروں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ایجوکیشن سیکٹر میں خاص طور پر۔ اور ہماری آپ ایجوکیشن کی جو یکساں تعلیم ہے وہ آپ دیکھیں، یکساں نصاب جو ہے اس میں دیکھیں کتنی چینجز ہیں۔ پرائمری لیول پہ کچھ ایجوکیشن ہوتی ہے، اسکول لیول پہ کوئی ایجوکیشن، کالج لیول پہ کوئی، یونیورسٹی لیول پہ کوئی، تو پھر اس طرح جو بچہ جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے، تو اس سے زیادہ جو ہے ایجوکیشن پروموٹ ہوگی۔ دوسرا ہمارا جو مین مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ 16 سال کے بچے دیکھ لیں، 20 ملین کے قریب 16 سالہ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں پاکستان میں۔ تو یہ ریشو آپ دیکھیں کہ یہ بچے بیچارے جو ہیں وہ فائنینشیل نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اسکول اور کالجز کو چھوڑ چکے ہیں۔ فائنینشیل پرابلم بہت زیادہ کریٹ ہے پاکستان میں، غربت ہے، پاورٹی ہے، تو ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا ہمارے جو فیمیل والا سیکٹر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل نہیں کرتے، کئی ایشوز کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ ان کا انرولمنٹ نہیں کروانے دیتے کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر میں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ڈرا بیک ہے، ہماری فیمیلز جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو میل وہ پڑھنے لکھنے میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اس بیریئر کو بھی ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے، اور فیمیلز کو ہے زیادہ سے زیادہ ان کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارے جو چکوک میں جو سکولز کالجز ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اسکولوں میں آنے کی شہروں میں آنے کے بجائے اپنے دیہات والے اسکولوں کو، کالجوں کو پروموٹ کریں۔ کالج اگر آپ نے شہر میں بھی کھولے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کالج ہم گاؤں وغیرہ، قصبوں وغیرہ میں بھی کالج کو ہے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، تاکہ ان کی مائگریشن کو روکا جا سکے۔ اور ایک ہی تعلیم کا نصاب ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کرونا وائرس میں جو ہماری ایجوکیشن سیکٹر میں جو بیکورڈ ہوئی ہے، جو پیچھے کی طرف آئی ہے، اس کا سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا آن لائن سسٹم ہمارا نہیں تھا جو اس چیز کو پروموٹ کر سکے ایجوکیشن سیکٹر کو۔ تو آن لائن ٹیچنگ کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گھروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ایسا سسٹم متعارف کرانے کی ضرورت ہے جس سے ہماری زیادہ سے زیادہ گروتھ ہو سکے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے چکوک میں جو دیکھیں آپ بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پر ایجوکیشن کا بہت زیادہ سویئر پرابلم ہے، وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، چیک بیلنس نہیں ہے، ٹیچرز آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اٹینڈنس پوری نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے نا جنگی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے پریشر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کورسوں کو جو ہے انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سیکٹیرینز کا، جو صرف شدت پسندی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے تعلیم کو بھی جو ہے ہمیں اگنور کرنے کی ضرورت ہے، اور اسکولوں میں، کالجوں میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ متعارف کروانا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے ایجوکیشن سیکٹر بھی پروموٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ہیلتھ بھی پروموٹ ہوتی ہے۔ دوسرا کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں
ایز کمپیئر ٹو انڈیا، یو کے، یو ایس اے، ان میں کریٹیکل تھنکنگ پاور بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں رٹر سسٹم چلتا ہے، ایک ایکویشن بتا دی جاتی ہے یا کوئی پیراگراف بتا دیا جاتا ہے جس کو بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے یاد کر کے آنا، اس کو لکھ کے لانا۔ اس بچے کو کریٹیوٹی کی طرف لاتے ہی نہیں ہے کہ اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ وہ کویسچن کرے اس حوالے سے۔ اور ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز، ہمارے کارخانوں کو وہ بچے جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے ان کے سیکٹر کو جو بچے ہونے چاہیے۔ ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن آپ کے سامنے، آپ صرف 100 بچوں میں سے 3 سے 4 بچے جو ہیں وہ میرٹ پر آتے ہیں، باقی سارے بچے اسپائل ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری جو کوالٹی ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اسکول لیول کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے، اور وہاں پر انٹرنیشنل لینگویجز جو ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کروائی جائیں، کیونکہ اسکول ایک بیسک آپ کی جو ہے نا درسگاہ ہے جہاں سے آپ نے سیکھ کے کالج میں جانا ہے، پھر کالج سے سیکھ کر آپ نے یونیورسٹی۔ اگر آپ کی بیسک درسگاہ ہی نہیں ٹھیک تو آپ کیسے کالج لیول پہ جائیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ ہمارے بیریئرز ہیں۔ اب تو پروینشن لیول پر جو ہے آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ یہ پروینشنل پرابلم ہے ایجوکیشن سیکٹر کا، تو وہ انہوں نے ذمہ داری پروینشنلز کو دے دی ہے۔ تو پروینشنل کو چاہیے ایک ایسی پالیسی بنائیں جس میں ایجوکیشن سیکٹر کو وہ پروموٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں بنائیں تاکہ بچوں کی جو یہاں سے مائگریشن بڑے شہروں میں ہوتی ہے، چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں، اس کو بھی روکا جائے، جس کی وجہ سے پاپولیشن بھی انڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ پاپولیشن انکریز ہوگی تو پھر زیادہ فیکٹرز کریٹ ہوں گے، اور شہروں میں، دیہاتوں میں انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ بھی پروموٹ کی جائے تاکہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے، جو آج کل کی ہماری بچیاں گاؤں وغیرہ کی، چکوں وغیرہ کی مشکل سے آتی ہیں، دور دراز علاقوں سے آتی ہیں، کئی جو ہے ان کو بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے چکوک میں جو ہے ہمیں ایسا نظام لے کے آنا چاہیے جس سے ایجوکیشن سیکٹر پروموٹ ہو۔ تو یہ میری تھوڑی سی ایک ویڈیو تھی، انٹروڈکشن تھا ایجوکیشن سیکٹر میں کہ کون کون سے ریفارمز کی ضرورت ہے، کون کون سے مسائل تھے ایجوکیشن سیکٹر میں۔ تو انشاءاللہ اب اسی طرح کی میری ویڈیوز بھی آتی رہیں گی، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور بتائیں کہ ہمیں کس سیکٹر میں زیادہ سے زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میرے انہی مسائل کے اوپر ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔